بہت مختصر باتیں عرض کروں گا۔ پہلی یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ آ گیا ہے جہاں پر ہمیں واضح فیصلہ کرنا ہے، بالخصوص وکلا کو اور وہ سیاسی جماعتوں کو جو کہ پاکستان میں ایک آئین اور آزاد عدلیے میں بلیو کرتے ہیں، کہ ہماری فوجوں کو واپس اپنی بیرکوں میں جانا ہے۔ انشاءاللہ ان کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے۔ اس ملک کی ایک ترزری اور مشکلات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 75 سال سے اس ملک میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے جمہوریت کو بھی اور ہمارے عدالتی نظام کو بھی ہمارے آئین کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، آپ واپس جاؤ اور اپنا کام کرو۔ تم سے اپنا کام تو ہو نہیں رہا۔ روز آپ دیکھتے ہیں اخبار میں کس طرح بلوچستان اور پختونخوا میں دہشت گرد جو ہے ہمارے بہادر سپاہیوں کو اور ہمارے ینگ آفیسرز کو شہید کر رہے ہیں، اور آپ کو سیاست کی سوجھی ہوئی ہے، آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اپنا کام کرو۔ آئین کے تحت آپ نے جو قسم کھائی ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، اس کا اپنی قسم پر قائم ہو جاؤ اور آئندہ سے سیاست میں ہرگز حصہ مت لو، اور اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے دو اور ان کے رزلٹس مت بدلو 8 فروری کی رات کی طرح۔ یہ انہوں نے ہی پہلے تو واضح رزلٹس آ گئے تھے سارے پنجاب میں، تحریک انصاف کے نامزد کینڈیڈیٹس سارے خیبر پختونخوا میں، سندھ میں بڑی تعداد میں، ایون بلوچستان میں ہمارے یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جیتے ہوئے تھے۔ رات بھر میں سارا رزلٹ فارم 45 سے 47 کرانے والے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کیونکہ ان کی کوشش کیا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہوں وہ ہمارے اصل میں پپٹ ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ رزلٹس تبدیل کر کے اس دن اپنی مرضی کے سیاست دانوں کو جتا کر ان کو اقتدار میں بٹھا دیا۔ اس لیے جو موجودہ اقتدار میں بیٹھے ایگزیکٹو ہے وہ لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی، یہ فارم 47 کے لوگ ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ کسی اور وزارت اس کے پاس ہو۔ لہذا انہوں نے 8 فروری کی رات میں جو مینڈیٹ چوری کیا ہے، عوام کو واپس وہ مینڈیٹ ملنا چاہیے۔ ہم اس وقت کوشش جاری رکھیں گے جب تک کہ چورایا ہوا مینڈیٹ واپس نہ مل جائے۔ جو سب سے بڑا ڈاکہ انہوں نے آئین پہ مارا ہے وہ 26ویں ترمیم ہے۔ کس طرح 26ویں ترمیم آئی، بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی۔ رات کے اندھیرے میں لوگوں کو اٹھا کے، لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے، لوگوں پر جبر اور ظلم اور زیادتی کر کے آپ نے یہ ایک ایسی ترمیم جو دنیا کے کسی حصے میں کبھی کسی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتی، وہ آپ نے پاس کرائی، اور وہ پاس نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے نمبر تب بھی پورے نہیں تھے، آپ نے لوگوں کو اٹھا کے زبردستی ان سے ووٹ ڈلوائے۔ تو اس لیے 26ویں ترمیم جو ہے اس سے آپ نے ایگزیکٹو کو اپنے پپٹس بنا لیا۔ جو لیجسلیچر ہے وہ پہلے ہی پپٹس ہے، نمبرز ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں جوڈیشری میں بھی اپنے پپٹس لگا دیے ہیں۔ تیسرے نمبر سے اٹھا کے ایک جونیئر جج کو سپریم کورٹ یعنی پاکستان کا چیف جسٹس لگایا گیا، اور سینئر ججز کو اگنور کیا گیا، جس کے بارے میں بڑا واضح قانون ہے کہ سینئر موسٹ جج ہی سپریم کورٹ کا اور پاکستان کا چیف جسٹس بنتا ہے۔ اس لیے ایک پپٹ بن گیا ہے اب چیف جسٹس۔ اب اس سے آپ کیا کو کر سکتے ہیں کہ وہ 26ویں ترمیم کے بارے میں ایک مناسب فیصلہ کرے گا؟ لہذا
ہم وکلا اس دن تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب سے 26ویں ترمیم واپس نہیں ہو جاتی۔ 26ویں ترمیم آئین بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم آئین بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، باہر کے غداروں کو ایک دھکا اور دو، چور چوکیداروں کو ایک دھکا اور دو، اسٹیبلشمنٹ کے یاروں کو ایک دھکا اور دو۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی پاکستان کے وکلا اپنی تحریر، اپنی جو تحریک ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے اور جس کے لیے میں ممنون ہوں جناب اجنتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، کیونکہ انہوں نے بھی قصد کر رکھا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، آئین کی سربلندی میں بلیو کرتے ہیں، اس وقت تک ہم سب اکٹھے ہیں جب تک کہ آئین اپنے اصلی شکل میں واپس نہیں آ جاتا۔ اسی طرح ہم آخر میں کنڈیم کرتے ہیں جو پیکا کا قانون لایا گیا ہے، جس کا مقصد زبانیں بند کرنا ہے، جس کا مقصد صحافیوں کو جو ہے ان کو اپنے کام سے روکنا ہے۔